کہ سوال کرنے والا جب سوال کرے گا، چاہے وہ آپ کی اولاد بڑی ہو کر سوال کرے یا کوئی اور کرے، وہ یہی پوچھتا ہے کہ یار بیمار ہو تو پیروں کے پاس کیوں جاتے ہو، اولاد نہیں ہے پیروں کے پاس کیوں جاتے ہو، یعنی کاروبار پیروں کے پاس کیوں جاتے ہو. ہمارا اصل مقصد یہ ہے، مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے جاتے ہیں. وہ حکم کیا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ تم بیمار ہو تو پیروں کے پاس جاؤ، کاروبار نہیں چل رہا تب جاؤ. یہاں فرمایا تمہارا کاروبار چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اولاد ہے یا نہیں ہے، بیمار ہو یا تندرست ہو، جیسے بھی ہو، اگر تم کلمہ پڑھتے ہو، مومن ہو، تو تمہارے لیے یہ حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت میں رکھو، اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں رکھو جو رات دن ذکر الہی کرتے ہیں، جو رات دن یاد الہی کرتے ہیں، جو رات دن اللہ اللہ کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ والے، وہ اللہ والے جو دن رات اللہ اللہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں. تو یہ حکم عام ہے کہ تمہاری حالت جیسی بھی ہے، بس تم کلمہ گو ہو، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے ان کی معیت اختیار کرنی ہے، صحبت اختیار کرنی ہے، رفاقت اختیار کرنی ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے. اور بیٹھنا کیسے ہے اس کا پروٹوکول بھی بتا دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. تمہاری نظریں ان کے چہروں سے ہٹنے نہ پائیں، کیونکہ تمہیں جو فیض ملنا ہے وہ ان کی زیارت سے ملنا ہے. چونکہ اذا روز ذکر اللہ، ان کے چہرے کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. تو عزیزان گرامی، یہ یہاں کلیئر ہو گیا کہ اولیاء کرام کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا ہر مومن پر واجب ہے. تو حکم ہے کہ ان کی مجلس، ان کی صحبت، ان کی رفاقت اختیار کریں، ہر حال میں اختیار کریں. اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تب ہم پیر خانے کا رخ کریں گے، کوئی پریشانی آئے گی تب ہم پیر خانے کا رخ کریں گے. اور ایک اور چیز جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کے اوپر جب کوئی بیماری آتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے. اب پھر ڈاکٹر کا انتخاب کرے گا، اس کو گردے کی بیماری ہے نیفرولوجسٹ کے پاس جائے گا، دل کی بیماری ہے کارڈیالوجسٹ کے پاس جائے گا، آنکھ کی بیماری ہے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ناک کان گلے کی بیماری ہے تو ENT کے پاس جائے گا. یہ ہے جسمانی بیماری. ایک روحانی بیماری بھی ہوتی ہے. انسان کی زندگی کے دو پہلو میں، ایک جسمانی ہے ایک روحانی ہے. جسمانی پیدائش سے لے کے موت تک ختم ہو جانا، اس کے بعد روحانی پہلو جو ہے وہ ہمیشہ تک اس کا چلے گا. تو روح کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل جب تک زندہ ہے روح اس کے اندر موجود ہے، دل مردہ تو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ. کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا. تو میں الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل کی ایک ظاہری کنڈیشن ہے، ایک باطنی کنڈیشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے یا اللہ میرے دل کو سیدھا رکھ. تو ام المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ یہ دعا فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. وہ جس کے لیے چاہے سیدھا رکھے، جس کے لیے چاہے پھیر دے. اور جب وہ پھیر دے تو پھر ایمان کی دولت انسان کے ہاتھ میں آتی ہے، ہدایت کا رستہ. اس لیے آپ دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے دل کو سیدھا رکھ. تو عزیزان گرامی، جب دل کی ظاہری بیماری ہوگی تو کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں گے، جب باطنی بیماری ہوگی تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ اس کا ڈاکٹر کون ہے؟ لیکن جسمانی بیماری ہوگی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو روحانی بیماری ہوگی تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟
اس سوال کا جواب ملے گا تو ہمیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا کہ اولیاء کرام کے پاس کیوں جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد تھے وہ جہاں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ اپنا پیغمبر انہیں مبعوث فرمایا جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جو میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، جو دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے. یہ ہے ایک روحانی علاج. میرے آقا روحانی معالج ہیں کہ آپ دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، دلوں کی روحانی بیماریوں کا علاج فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. جو نبیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ میری امت کے اولیاء نبھا رہے ہوتے ہیں. کیا مجھے آپ کو دل کے تزکیے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر اللہ نے دل کے تزکیے کے لیے معالج کا اہتمام فرمایا ہے تو کیا میرے اور آپ کے دل کو روحانی بیماری نہیں لگتی؟ روحانی بیماری کیا ہے؟ یہی جھوٹ، غیبت، حسد، سود خوری، مطلب اللہ سے دور ہو جانا، گناہوں میں آلودہ ہو جانا، یہ ہے دل کی بیماریاں. کیا ہمیں علاج کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے دلوں کو تزکیہ کی ضرورت نہیں ہے؟ تو وہ تزکیہ کون کرے گا؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ آپ شیروانی پہنتے تھے، بیمار ہو گئے. بیمار ہوئے تو ایک ہندو حکیم کے پاس بندہ بھیجا بھی کہ آ کے علاج کرے، چیک کرے بیماری. غیر مسلم سے علاج کروانا اس کی ممانعت نہیں ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو رستہ دکھانے کے لیے اپنے ایک صحابی سے فرمایا جن کو دل کا عرضہ لاتا، غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ فلاں غیر مسلم جو حکیم تھا اس کے پاس چلے جائیں، اسے چاہیے کہ اجوا کھجور کی گٹھلیاں پیس کے تمہیں کھلائے اور تمہارا علاج کرے. دیکھیں علاج کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. اور بھیج اس کے پاس. آپ خود بھی تو فرما سکتے تھے بھائی گٹھلیاں لو، پیسو اور استعمال کرو، لیکن آپ نے امت کو رستہ دکھانا تھا کہ علاج کے لیے غیر مسلم کے پاس جانا چاہے پڑے تو تم جاؤ. اور پھر غیر مسلم پاس بھیج رہے ہیں تو یہ بھی تو بتانا تھا کہ اس کی محتاجی نہیں ہے، اللہ کے نبی اس سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس لیے علاج بھی خود بتا دیا. تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بندہ بھیجا کہ جاؤ فلاں حکیم ہے، ہندو ہے، اسے بتاؤ کہ آ کے چیک کرے، علاج کرو. جب ان کا مرید اس حکیم کے پاس پہنچا، ماجرا بیان کیا تو وہ کہنے لگا کہ ان کے پاس جو جاتا ہے وہ تو انہی کا ہو جاتا ہے، وہ تو اپنا دھرم چھوڑ دیتا ہے، میں تو ان کے پاس نہیں جاؤں. اچھا یوں کرو ان کا کرتا لے آؤ، میں سون کے بیماری بتا دوں گا، علاج تجویز کر دوں. اب وہ کرتا آیا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، اس بندے نے سونگا. سونگنے کے لیے سانس اندر کھینچی تو ہندو تھا، لیکن جب سانس باہر آئی تو اللہ ہو کے نعرے اس کی زبان سے بلند ہو رہے تھے، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. یہ ہے دل کا تزکیہ. اگر مجھے اور آپ کو دل کے تزکیے کی ضرورت ہے تو ہمیں معالج کی بھی ضرورت ہے. اور وہ معالج کون ہے؟ اللہ پاک نے فرما دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے آپ کو لوگوں کی میت میں رکھو جو رات میں ذکر الہی کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے ان کی میت سے؟ مولانا روم فرماتے ہیں صحبت صالح تو صالح بلند، کہ ان سارے لوگوں کی صحبت تمہیں بھی صالح بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور آپ نے ایسا ہی نہیں فرما دیا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ تعبیرہ. یہ اولیاء کرام کے ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ بے ریا، بغیر ریاکاری کے جو تحت ہے اس کے اوپر بھاگی، اس سے بہتر ہے. مولانا روم بہت بڑے، مولانا روم اس وقت ان کا مرکز تھا، اور آپ کو مولانا روم کہا جاتا تھا کہ وہاں کے سب سے بڑے مولانا. آپ پڑھا رہے ہیں
स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं, वो दौर था जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, हाथ से किताबें लिखी जाती थी। जो किताबी नुस्खा कलम बंद होता उसकी भी हिफाजत भी बड़ी की जाती थी, उसके साथ का दूसरा नुस्खा नहीं होता था। तो आपके पास किताबें पढ़ी, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वुज़ू के लिए मसाजिद में वो तालाब हौज हुआ करते थे, जैसा गोल्डा शरीफ में आज भी आप देखते हैं, वो हौज बना हुआ था। तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक मलंग फ़कीर आया और वो कहने लगा, उनकी किताबें देख के कि ये चीज़ ये क्या है। तो उन्होंने उसकी हालत देखी, फटे पुराने कपड़े और दाढ़ी और बालों पर धूल पड़ी। उन्होंने कहा ये यहाँ इल्म मस्त कि तू ना जानी, ये वो इल्म है जिसे तू नहीं जानता। उन्होंने सारी किताबें उठाई, तालाब में फेंकी। देखा है सारा इल्म उसने पानी बुर्द कर दिया, जलाल में आ। ये तुमने क्या कर दिया? उनका परेशान ना हो, हाथ बढ़ाया, किताबें निकाली, हाथ मारा, गर्द उड़ी, कोई एक वर्ग भी गिला नहीं पड़ा। मौलाना फरमाने की ये चीज़ ये क्या है? उनका यहाँ रमज अस्ते पूनादार है, ये वो रमज जिसे तू नहीं जानता। मौलाना रूम ने उनकी बैत की, पता लग गया कि इस साल पे मार्फत आदमी अल्लाह वाले हैं, और फिर तसव्वुफ की मनाजिल तय की, और फिर ये कहा कि मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। वो शम्स तबरेज़ थे। उन्होंने कहा मौलवी मौलाना रूम उस वक्त तक नहीं बना जब तक ये शम्स तबरेज़ की गुलामी नहीं कर। और उन्होंने ये नतीजा निकाला, यक ज़माना सोबत बावलिया बेहतर 7 साल का बेरिया, कि बेरिया जो 100 साल इबादत है, उससे एक घड़ी अल्लाह वालों की सोबत जो है ये बढ़ के हो। तो इज़ान गिरामी और या कराम के पास हम क्यों जाते हैं? हम अपने दिल का इलाज करवाते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब, कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं। एक तो आँख का नूर है जिससे हम देखते हैं, कहते हैं आँख का नूर तो है, दिल का नूर भी मांगो, दिल का नूर और चीज़ है। और या कराम के पास जाने का मकसद ये है कि हमें अल्लाह ताला का हुक्म है, इनकी मर्यादा इख्तियार करेंगे तो जो बरादर अकबर रफ़ीक साहब फरमा रहे थे, हमारे दिलों का तज़किया खुद ही हो जाएगा, हमारे दिल पाक साफ हो जाएंगे। एक आखिरी बात को टच दे के मैं क्लोजिंग की तरफ आता हूँ कि यहाँ एक शायबा बीच में बाकी न रह जाए। तो क्या शिफा भी इनसे मिलती है? क्या परेशानियाँ दूर होती हैं? क्या औलाद इनसे मिलती है? क्या इन चीज़ों के लिए भी दुआ इनसे करवानी चाहिए? तो इज़ान गिरामी, हम देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेशक उम्मत का मकसद उम्मत का तज़किया था, लेकिन शिफाएँ भी लोगों को मिलती थी, मसले भी दूर होते थे, कारोबार भी चलते थे। मैं उसकी मिसाल अर्ज करूँ आपके सामने। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग के दौरान आँख निकल गई, हथेली पे ढेला उठा के लाए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आँख निकल गई। आपने फरमाया कतादा आँख चाहिए जन्नत चाहिए? अर्ज़ की या रसूलल्लाह आँख मेरी तरफ से दे दे, जन्नत अपनी तरफ से दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख रखी, अपना दस्ते मुबारक फेरा, आँख दुरुस्त हो गई। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक, आप नौजवान से आबी थे, उस दौर में अबू राफे यहूदियों का सरदार था, वो मुग़ल्लज़ात बकता था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन अतीक ने इजाज़त से सरकार इजाज़त फरमाई, हम जरा कमांडो एक्शन कर गए, उसका खात्मा कर दें। तो गुस्ताखी रसूल की सज़ा हमेशा से बहुत ही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद में कि जाओ ख़त्म कर गया। आपने एक दस्ता 8-10 सहाबा का कमो पेश किया अपने साथ और उसके किले में चले गए। अब उसकी रूटीन ये थी कि किले के अंदर रात को मजलिस होती, जैसे हम अल्लाह के जिक्र की मजलिस सजा के बैठे हैं, तो वो किस्सा गोई की मजलिस सजाते और वो पूरी रात चलती। अल्लाह हमें भी तौफीक दे पूरी रात जिक्र इलाही की महफिल सजाना। तो वो किस्सा गोई की महफिल है, अपने बड़ों की शान के शराब नोशी करते और रात इस तरह बसर होती। और उससे पहले जब रात होती तो सारों को अंदर जिन्होंने आना होता अंदर आ जाते, किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते। तो ऐन उस वक्त जब किले के दरवाजे बंद होने थे, ये दस्ता वहाँ पहुँच गया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक ने फरमाया कि तुम ठहरो, मैं जरा जाके अंदर हालात देख के आता। बाकी से आबा को पीछे रोका, खुद अकेले गए। अब किला का दरवाज़ा बंद होने वाला है, अंधेरा छाया हुआ है, वो जो गेट को ताला लगाता है वो गेट पे आया, तो ये बैठ गए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। बैठ गए, यूँ शो किया कि जैसे कोई रफ़ा हाजत के लिए बैठा हो, चादर ऊपर की ताकि वो शक्ल न दे।
تو اس نے اعلان کیا وہ بندہ خدا اندر آنا تو آ جاؤ. میں دروازہ بند کرنے لگا. اس نے سوچا کہ اندر کا کوئی بیٹھ گیا تو چادر سر پہ ہی کی اور اندر داخل ہو. اب کہتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ وہ تالا لگا کے چابی کدھر چھوڑے گا. اس نے دروازہ بند کیا, تالا لگایا, چابی لٹکا دی, چلے گئے اندر. قصہ گوئی شروع ہوگی, محفل ہوئی, یہ بیٹھے رہے. محفل ختم ہوئی, اس کے بعد سارے سو گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ آپ دیکھو گے وہ سوتا کدھر ہے. اب بڑا ہال تھا, سائڈوں پہ چارپائیاں لگی ہوئی, درمیان میں چارپائی ان کے سردار کی لگی, تو وہ سو گیا. جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہم سب سو گئے, شراب کے نشے میں پہلے ہی دوڑتے, تو یہ آگے بڑھے. اب چراغ گل ہو چکے تھے. اب انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ان میں سے کون ہے ابو رافع. کہتے ہیں میں نے جانچنے کے لیے نا آواز دی, ابو رافع کہاں ہو؟ وہ بولا میں یہاں پہ ہوں. سر پہ فون کی اور وار کیا اور پلٹے بھاگے اور سیڑھیاں اترے اور چابی کا پتہ تھا, چابی لی. لیکن پھر خیال آیا کیونکہ اس کی چیخو پکار کی آوازیں آئیں, وہ آوازیں اتنی جاندار تھی کہ کہتے ہیں مجھے آئیڈیا ہوگا کہ یہ ابھی مرا نہیں. تو جب مرا نہیں ہے تو میں ادھورا کام چھوڑ کے کیسے واپس جاؤں؟ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, پھر واپس آئے. لیکن پھر وہ مرغی میں اپنے چونکہ خون زیادہ بہ گیا تھا, ڈھیلا پڑ گیا. پھر انہوں نے کہا دیا, پھر مشکل ہوگی کہ میں کیسے پہچانوں کہ کدھر ہے. پھر مددگار کی حیثیت سے بات کی, ابو رافع کیا ہو گیا, تمہاری چیزیں سنی ہیں میں نے, کیا ہو گیا تمہیں؟ تو وہ کہتا ہے تیرا ستیہ ناس ہو, مجھے کوئی ہلاک کر گیا, جلدی پہنچو. کہتے ہیں پھر میں گیا, پھر تلوار گھسائی اور تب تک گھماتا رہا جب تک مجھے یقین نہیں ہوگا کہ مر گیا. پھر وہاں سے واپس بھاگے اور سیڑھیاں تیزی کے ساتھ اتر رہی تھی. آخری سیڑھی سے اترتے ہوئے وہ گر پڑے, ان کے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. چابی لی, پھر باہر آئے. کہتے ہیں پھر بھی میں ادھر گیٹ کے باہر بیٹھا رہا, میں ان کا اعلان سنوں گا تو جاؤں. جب وہ قلعے کی دیوار کے چڑھ پہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا سردار قتل ہو گیا, وہاں سے پلٹے. پھر جو ساتھی پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہاں بھی چلیں. انہوں نے کہا واپس چلیں, میں کر آیا ہوں جو میں نے کرنا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, سادہ معاملہ عرض کیا اور آخر میں اپنی پنڈلی کا بتایا کہ میری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلی ٹوٹ چکی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس, جاؤ کسی حکیم کے پاس, جاؤ کسی طبیب کے پاس. میرے آقا نے کہا پنڈلی آگے کرو. آپ نے اپنا دفتے مبارک اس پہ پھیرا, آپ کی پنڈلی درست ہوگی, ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی. تو پتہ چلا جو دل کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے جو روحانی معالج ہیں وہ ہماری ظاہری جسمانی بیماریوں کو بھی شفا دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دو سے بھائی ہیں, ان کا والد فوت ہو گیا. ایک بھائی کی روٹین ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہی رہتا ہے, سارا دن آپ کے پاس گزارتا ہے. دوسرا بھائی حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح اٹھتا ہوں, جنگل میں جاتا ہوں, لکڑیاں کاٹتا ہوں, شہر لاتا ہوں, بیچتا ہوں, تو گھر کا نظام چلتا ہے. یہ میرا بھائی ہے, سارا دن آپ کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہے, حضور اسے بھی ارشاد فرمائے میرا ہاتھ بٹایا کرے تو گھر کا نظام چلے. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا وہ نادان, تجھے کیا معلوم اللہ تجھے جو رزق دے رہا ہے اس کے میرے پاس بیٹھنے کی وجہ سے. تو وہ بکریوں والا واقعہ ابو اکثر بیان کرتے رہتے ہیں. ان سے ابھی نے جو عرض کیا کہ یا رسول اللہ دولت کے لیے دعا فرمائیں, آپ نے نہیں فرمائی. دوسری بار تیسری بار جب آپ نے فرمائی تو بکریاں کی تصویر ہوئی کہ مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا اور مدینے سے باہر جا کے اقامت اختیار کرنی پڑی. لمبا واقعہ ہے, لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شفائیں بھی آپ کے صدقے سے ملتی ہیں, بیماریاں آپ کے صدقے سے دور ہوتی ہیں, کاروبار بھی آپ کی دعاؤں سے چلتے ہیں. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام جنہیں اولیاء کرام کہتے ہیں, ان کی دعاؤں سے شفائیں بھی ملتی ہیں, ان کی دعاؤں سے اولادیں بھی ملتی ہیں, ان کی دعاؤں سے کاروبار بھی چلتے ہیں. آپ ان کے پاس بیٹھے ان سے دعائیں کروائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ ارشاد فرمایا وصلی علیہ ان صلاتک سکن لہم. یہ جو آپ کے پاس دعائیں کروانے آتے ہیں نا, ان کے لیے دعا کیجیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری شرح سے بھی زیادہ قریب ہوں, خود مانگو دعا. اللہ نے فرمایا جب یہ آپ کے پاس دعا کروانا ہے نا وصلی علیہ, ان کے لیے دعا کیجیے. کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم, جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو سکون بڑا دیتا ہے. یہ خود بھی دعا کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس دعا کروانے کیوں آتے ہیں کہ جب آپ دعا, یہی ہے ہم یہاں میں دعا سوال کیا جاتا ہے نا اللہ سے مانگنا, یہاں بیٹھ کے مانگو, مرشدوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں سکون بڑا دیتا ہے.
ان کے پاس جاتے ہیں، ہم دعائیں کرواتے ہیں، ان کا دعا کرنا ہمیں سکون دیتا ہے، اور ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو دعا کروانے آئے ان کے لیے دعا کریں، لیکن اصل مقصد ہمارے دلوں کا تزکیہ ہے کہ ان کی مجلس میں کیوں جاتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو پاکی ملے، ہماری روحانی بیماریاں جو ہیں ان سے ہمیں شفا ملے۔ اللہ رب العزت اولیاء کرام کی صحبت کی توفیق عطا فرمائے۔ کلامی صاحب کی خدمت میں درخواست ہے،